السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ اولاد کو ماں باپ بگاڑتے ہیں یا دوست بگاڑتے ہیں، معاشرہ بگاڑتا ہے۔ تو اگر آپ نے ہماری پوری ویڈیو دیکھی تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اولاد کو بگاڑتا کون ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں ہمارا بچہ دوستوں میں رہ کر بگڑ گیا ہے، باہر کے ماحول نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ بچہ جھوٹ بولے تو دوستوں نے سکھایا، بدتمیزی کرے تو دوستوں نے سکھایا، بچہ گالی دے تو دوستوں نے سکھایا۔ در حقیقت بچے کے بگاڑنے کی وجہ خود والدین ہیں۔ اگر شروع سے ہی بچے کی تربیت کو اہم فریضہ سمجھا جاتا تو یہ بچہ دوستوں میں جا کر کبھی نہ بگڑتا، بلکہ دوستوں کی اصلاح کا سبب بنتا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی دوستوں میں نہیں جا بیٹھتا، پیدا ہوتے ہی اس کے دوست اسے لینے نہیں آ جاتے، پیدا ہوتے ہی آوارہ گردی شروع نہیں کرتا، پیدا ہوتے ہی سگریٹ نہیں پکڑتا۔ کم سے کم شروع کے 10 سال تک بچہ مکمل والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور یہی وقت ہے جہاں اکثر والدین بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا دل و دماغ بالکل کوڑا کاغذ ہوتا ہے، جو دیکھے گا سنے گا وہ اس پر چھپتا چلا جائے گا۔ اگر ہم بچپن میں ہی اپنی تربیت اس کاغذ پر اتار دیتے تو زمانے کو برائیاں اتارنے کے واسطے جگہ ہی نہ ملتی۔ ہمارے معاشرے میں تربیت کے نام پر رسمی جملے دہرائے جاتے ہیں۔ بیٹا جھوٹ مت بولنا بری عادت ہے، بدتمیزی کرنا بری عادت ہے، اور یہ رسمی جملے کبھی بچے کے اندر نہیں اترتے، بلکہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور دلچسپی سے کی جانے والی تربیت کو بچہ اپنے اندر اتارتا ہے۔ ہم معاشرہ دیکھ لیں، ہر والدین بچے کو رٹے رٹائے جملے سکھاتے ہیں، لیکن فائدہ کوئی نہیں، اور اس کی وجہ یہی کہ تربیت کے واسطے فکر مند نہیں۔ ہاں سیکھ جائے گا، سمجھ جائے گا، ابھی چھوٹا ہے، اور اسی سوچ نے سارے بچوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ٹی وی سیریل اور فلمیں، موبائل دیکھتے ہوئے مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں۔ ایک ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہے تو دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ذرا سا بچہ رونے لگ جائے تو ٹی وی کھول کر دے دیں گے، موبائل ہاتھ میں دے دیں گے، اسے کارٹون لگا دیں گے، پھر وہ بڑا ہو کر کے تمہیں کارٹون بناتا ہے۔ کوئی موسیقی سن کر بچہ ہاتھ پیر اگر ہلانے لگ جائے تو سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر وہ گالی دے دے تو سب خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں بگڑ کر کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اب وہ ماں اپنے بچے کی اعلیٰ پرورش کیسے کر سکتی ہے کہ جس کی خود کی زندگی ڈرامے، فلمیں، شاپنگ، گھومنا، موبائل، فیس بک، واٹس ایپ تک محدود ہے۔ اب ایک نظر ذرا باپ پہ بھی ڈال لیں۔ باپ کی ذمہ داریوں پر اگر نظر ڈالیں تو بس وہی رسمی معاملات کہ بچوں کے خرچے پورے کر رہا ہوں، صبح کام کے لیے نکل جاتا ہوں، شام کو آ کر کے میں گھر میں گھستا ہوں، ان کی ضروریات و خواہشات پوری کر رہا ہوں، پورا دن کام میں مصروف، گھر آئے، کھانا کھایا، گھر میں ایک راؤنڈ لگایا، پھر دوستوں میں چلے جاتے ہیں باہر، اور پھر گھر آ کر موبائل میں مصروف، بچوں سے کوئی توجہ نہیں ہے بچوں پر۔ اسی طرح دن بھر، ہفتے اور پھر سال گزر جاتے ہیں۔ لہذا اس بچے کی تربیت کا جو سب سے اہم وقت تھا وہ والدین نے اپنے ہی مصروفیات، اپنی ہی مستیوں میں ضائع کر دیا۔ بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد بدتمیز ہے، دوستوں نے بگاڑ دیا، ماحول نے خراب کر دیا۔ ارے بھائی، ماحول کے ساتھ تو وہ بعد میں جڑا ہے، دوستوں سے تو اس کے بعد میں دوست تو اس کے بعد میں بنے ہیں، اتنے سالوں سے تو وہ آپ ہی کے پاس تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے تو ماں اور باپ دونوں کو مل کر ذمہ داری کے ساتھ بچے کی تربیت کرنا ہوگی۔
اپنے آپ کو کھپانا ہے۔ اولاد کی تربیت کے واسطے ماں کی گود سب سے پہلی اور اہم درسگاہ ہے کہ ماں اسے سینے سے لگائے، اپنی تربیت بچے میں منتقل کرے، اسے اللہ کی پہچان کروائے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائے، اسے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھائے، اسے روز مرہ معاملات کی دعائیں سکھائے، سچ سے محبت، سچ میں عزت، سچ پر فضیلت اس کے دل میں اتارے، جھوٹ سے نفرت، جھوٹ میں شرمندگی، جھوٹ پر گناہ کا یقین اس کے دل میں اتارے، گالی، غیبت، چغلی اور بری باتوں سے نفرت اس کے دل میں اتاری۔ ایک ماں کا اہم کردار ہے۔ رشتہ داروں سے محبت، حسن سلوک اس کے دل میں اتارے۔ جب ماں کے اندر دین ہوگا، جب دین ہوگا، ماں کے اخلاق اچھے ہوں گے تو یہاں نسلوں کی نسلیں پروان چڑھیں گی۔ اسی طرح باپ ہے کہ روزانہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارے، روز مرہ کے معاملات کا پوچھے، آج تو نے کتنا سبق پڑھا، کتنا سبق سنایا، آج تم نے اچھا کام کیا کیا، صحیح غلط کی پہچان کروائے، بڑوں کا ادب، بڑوں کی عزت سمجھائے، غریبوں سے محبت، ضرورت مند کی مدد کا جذبہ اور شوق اس کے اندر پیدا کرے۔ اس کے سامنے یہ ٹیلی ویژن، موبائل، ڈرامے، فلمیں وغیرہ کا استعمال بالکل نہ ہو۔ اس کے سامنے لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، شور شرابہ بالکل نہ ہو۔ بچے کے سامنے سب سے آپ، جناب، اس طرح بات کریں۔ بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو اسے نماز پر اپنے ساتھ لے کر جائیں، اسے لوگوں سے ملنا جلنا سکھائے، اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی ہو، فارغ وقت میں پاس بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے واقعات سنائیں۔ ایسے ماحول سے نکل کر آپ کا شہزادہ جب باہر کی دنیا، دوسرے ملک کی دنیا میں آتا ہے تو کبھی باہر کے لوگوں سے خراب ہو کر نہیں آئے گا، بلکہ ان کے لیے اصلاح کا سبب بنے گا۔ جہاں جائے گا اپنی اچھائی چھوڑ آئے گا، جہاں جائے گا یہاں تک کہ دوسرے ملک میں بھی کام کرنے کے لیے جائے گا، دوسرے ملک میں بھی کسی پروگرام میں جائے گا یا کسی وجہ سے جائے گا، وہاں بھی والدین کا نام چھوڑ کر آئے گا۔ اور یہ شہزادہ دنیا میں تو والدین کے لیے سربلندی کا باعث بنتا ہی ہے، لیکن اپنے اچھے اعمال و کردار کی بدولت والدین کے انتقال کے بعد قبر میں بھی ان کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنے گا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپلوڈ کی گئی ہے۔ کاش کہ یہ بات آپ کے بھی اور میرے دل میں بھی اتر جائیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ بولوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔